تمام تعریفیں حمد و ثنا، بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، غوث اعظم، گنج بخش، بندہ پرور، غریب نواز، داتا و حاجت روا، صرف اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، رب السماوات والارض کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، اشرف الانبیاء، احسن الانبیاء، اکمل الانبیاء، احسن الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ پر الحمدللہ رب العالمین، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کائنات میں 40,000 جہان ہیں، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 80,000 سے زیادہ جہان بنائے ہیں۔ آج کا انسان سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ جہان 80,000 سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، سید ہے، منعم ہے، مربی ہے، وہ قیم ہے، اس کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے اور مدبر الامور ہے، دنیا کے اس کائنات کے سب انتظامات کو چلانے والا ہے، تو تعریف صرف اسی کی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کو اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ اس کی رحمت ظاہری بھی ہے، اس کی رحمت باطنی بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اللہ کی رحمت کی سمجھ آتی ہے، اور اکثر اوقات اللہ کی رحمت انسان کو نہ نظر آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے، جبکہ دائمی طور پر اس کی رحمت برس رہی ہے اور برستی رہے گی۔ جیسے سورۃ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ تین واقعات، تین قسم کے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اللہ نے فرمایا رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری، موسیٰ تیری سمجھ میں نہیں آئی، یہ میری رحمت تھی۔ اور ذوالقرنین کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے کام نہیں کیے، یہ سارے اللہ کی مرضی سے کیے۔ انسان اپنے وجود پر نظر ڈالے تو اسے رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی رحمت کا پتہ دیتی ہے۔ ملحد کو اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی،
وہ بیماری کو زحمت سمجھتا ہے، مگر کائنات کا خالق اس کے پیچھے بھی رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ وہ اموات کو اپنے لیے عذاب سمجھ رہا ہوتا ہے، باپ کا مر جانا، ماں کا مر جانا، بیٹے کا دنیا سے چلے جانا اسے بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، موت نہ ہوتی، تو یہ کائنات چل ہی نہ سکتی۔ وہ رحیم ہے کس دن کے لیے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے، دنیا کے لیے رب العالمین اور آخرت کے لیے مالک یوم الدین۔ دین نظام کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، تدبیر کی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ دین الملک، یہ اس ملک اور بادشاہ اور ملک کے قانون اور دستور کے مطابق درست نہ تھا کہ وہ بغیر کسی امر کے، بغیر کسی تدبیر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ تو اس کا ذکر دین کا بطور نظام سورہ یوسف میں ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کس قیامت کا؟ جس کے لیے اس نے کہا کہ میری رحمت دنیا کی رحمت سے 99 گنا زیادہ برسے گی۔ کہاں پر؟ یوم الدین میں، یوم انصاف، یوم عدل، یوم النشور، یوم الجمع، یوم التغابن، یوم الطلاق، یوم الوعید۔ اس دن کے لیے میں نے اپنی رحمتیں 99 بچا کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دن بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ قرآن مجید نے نقل کیا، یوم یدعو الداع الی النکر، الی شیء النکر، جب آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، قبروں سے نکلیں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر سامنے کی طرف، چہرے جہنم کی طرف ہوں گے۔ حالانکہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے وہ اس سے دور بھاگنے کی اور اس سے نظریں بچانے اور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اپنی مرضی سے چہرہ بھی نہیں پھیر سکے گا، یہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بھاگ رہا ہو، یہ اپنی مرضی سے کسی طرف بھاگ نہیں سکے گا، اپنے چہرے کو موڑ نہیں سکے گا۔ انصاف ہوگا، جنہوں نے اعمال صالح کیے ہوں گے ان کو اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ کی نعمتیں ان کو میسر آئیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے راحت میں چلے جائیں گے، سکون میں چلے جائیں گے۔ وہ راحت اور سکون کے علاوہ امن ہی امن پائیں گے، اور ہم ان کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ ان کو گمان ہوگا کہ شاید ہم نے دنیا میں بھی یہ نعمتیں استعمال کی تھی، مگر وہ نعمتیں انوکھی اور عجیب ہوں گی، نہ دنیا کے ذائقے جیسے ذائقے ہوں گے، نہ ہی ان جیسی حیت ہوگی۔ وہ اس دن کا مالک ہے، اور اس نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے رکھی جو متقی ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے، جو یوم الدین کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس پر ایمان لا کر اس کے لیے عملی اقدامات اٹھا کر پھر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ وہ یوم آخرت کو مان کر اس کے لیے تیاری کر کے گئے ہوں گے، ان کے لیے یہ دن راحت کا دن ہوگا، وگرنہ دنیا کی راحتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لحظے کو جہنم کی جھلک دیکھ کر ساری نعمتیں دنیا کی بھول جائے گا، ایک لحظے کو جنت کا نظارہ کر کے
یہ دنیا کی ساری تھکاوٹیں، ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے مصائب اس کو بھول جائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ اس کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اس دن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، رحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دنیا میں 1% رحمت کی وجہ سے دنیا میں اتنی محبت، لحاظ اور رواداری اور جانوروں، نباتات، حیوانات، انسانوں کے اندر محبت موجود ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو سوچئے اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو رب العالمین مان لیں، اس کو رحم کرنے والا مان لیں، اس کو مالک یوم الدین دل سے تسلیم کر لیں، آخرت پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، تو پھر اس کی 99% رحمتیں، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن، یوم الحساب کے دن، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو کہ وہاں حساب نہ ہو، اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما لے۔ فرمائے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اپنا حساب خود کر کے جانا۔ مالک یوم الدین کو ذہن میں رکھ کر دنیا میں اپنا حساب کر کے جانا۔ ایاک نعبد، پہلے غائب کا صیغہ تھا، اب حاضر کا صیغہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور بات کر رہا ہے، اس سے اپنی وفاداری کا انسان اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں۔ چونکہ تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تو عبادت بھی تیری بنتی ہے۔ اس وجود کا خالق اور مالک تو ہے، اس لیے عبادت کا حقدار، اس ماتھے کے جھکنے، اس پیشانی کے تیرے سامنے زمین پہ سربسجود ہونے کا حقدار اللہ رب العالمین۔ تو حق رکھتا ہے۔ جب اس جسم کو پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، تو تیری عبادت کے اندر، اس خالقیت کے اندر نہ شریک ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری بندگی اور عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک کر سکتے۔ ایاک نعبد، عبادت کے اندر احسان، عبادت کے اندر احسان پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گویا آپ عبادت کرتے وقت اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور ذہن میں نہیں آتا، اس قدر روحانی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے ہوئے یہ تصور پیدا کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا تصور تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے اندر احسان یہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے پیچھے اپنے لیے اسم استعمال کیا جو ہمیشہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت بندہ وفاداری کا اظہار کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم سب مل کر، میری ساری جماعت، اللہ ہم سب صرف تیری عبادت، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ اسی کے اندر لا الہ الا اللہ ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جائے۔ عمومی طور پر عربی کا اصول ہے کہ پہلے
فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، آخر میں مفعول آتا ہے۔ اردو کے اندر پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، پھر فعل ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید احمد، زید نے احمد کو مارا۔ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ دیکھیں زید کون ہے؟ یہ فاعل ہے، اس نے مارا ہے، اور کس کو مارا ہے؟ وہ مفعول ہے، وہ احمد ہے۔ مارا فعل ہے، یہ آخر میں اللہ رب العزت لائے۔ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے صیغے فعل کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ نہیں۔ اپنے لیے اسم استعمال کیا جس میں نہ فاعل ہے نہ کوئی مفعول ہے، موصوف ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، اصل میں یہ لفظ تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں نحویوں کے اندر اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ایا یہ ضمیر ہے، بعض نے کہا کہ ایا کا ضمیر ہے، ضمیر کو بعض نے کہا ایا نے سہارا دیا، اور یہ ادب کے بھی خلاف تھا۔ اگر یہ نعبدو کا ہوتا، اللہ کا نام بعد میں ہوتا، بندہ اپنا نام پہلے لے، اس کو بے ادبی سمجھا گیا۔ جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا تھا، ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کہا کرو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لفظ سے شروع کرو، ہماری کیا طاقت کہ ہم کسی کام کو شروع کرنے کے قابل ہو۔ تو نعبدو کا کی جگہ اللہ لائے ایاک نعبدو، مفعول پہلے آیا۔ اللہ رب العزت جب، یہ عربی کا اصول ہے، جب جملے کی ترتیب بدلتی ہے مفعول پہلے لایا جاتا ہے تو اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے، اس میں اس ہستی کے لیے اس کو استخصاص حاصل ہوتا ہے، یعنی خاص صرف اللہ کی عبادت۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کس لیے کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے سب کچھ مانا جو تو نے پیچھے فرمایا، اللہ میں تیری عبادت کروں گا، اس دن سے بچنے کی کوشش کروں گا، یوم الدین میں کچھ پانے کے لیے کوشش کروں گا، عبادت کروں گا، تو نے مجھے بندہ بنایا، میں بندگی کروں گا، میں عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ غلام کا کیا کام کہ اپنی مرضی کرے؟ یا اللہ عبدو کا، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ محبوب بھی یہی فرما رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میں عابد، تو معبود۔ دنیا میں سب سے بڑا عابد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے کھڑے ہونے کی کیفیت ایسے ہوتی تھی، آپ کو دیکھ کے ترس آتا تھا، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، عبادت کرتے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ کائنات کا سردار ہے، جس کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اس کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ اس کو پتا ہے مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ مطلب کیا؟
عبادت کے علاوہ یہ کھانا پینا سونا محنت مزدوری یہ فیکٹریاں یہ کارخانے یہ سارا نظام اور کام اصل ہماری پیدائش کا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہے. اللہ رب العزت نے جو بتایا کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عبادت کرنے کے بغیر مسلمان کا بندے کا گزارا نہیں ہے. باقی سب کام چھوٹ جائیں مگر عبادت نہ چھوٹے، اس لیے کہ تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکے. کب تک جھکے؟ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں. ہر دن ہر رات ہر لمحہ اس کی عبادت کرے. آپ کہیں گے ہر لمحہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھو تو آپ کو قدم قدم پر دعائیں نہیں ملتی. آپ حلال روزی کمانے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو عبادت لکھ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو عبادت لکھ رہا ہوتا ہے. بظاہر آپ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کو بھی کیا لکھ رہا ہے؟ عبادت لکھ رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کب تک عبادت؟ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تب تک عبادت کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، 62 سال عمر ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور جنگ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں. سخت ترین جنگ، سخت گرمی، 62 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہیں. آخری زندگی کا سال. آپ نے سنا ہے اللہ کے محبوب صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حالت یہ ہوتی تھی کہ پاؤں اٹھایا نہیں جاتا تھا، زمین پہ پاؤں گھسٹتا جاتا تھا، نشان بناتا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے تھے. موت تک عبادت، زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت. میں کہا کرتا ہوں تم نے پنکھا چلایا، بسم اللہ پڑھ کے چلاؤ، یہ عبادت بن جائے گا. تم اس کو الحمدللہ کہہ کے بند کرو گے، اس میں جو برکتیں پڑیں گی وہ تو پڑیں گی، اللہ اس پنکھے کے چلنے کو بھی تمہارے لیے عبادت بنا دے. موت تک عبادت. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ فیصلہ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا کہ عبادت ہوگی الا إِيَّاهُ، تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تمام انبیاء جو دنیا کے اندر آئے وہ یہی دعوت دے کے گئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. لوگو، ہر رسول جو دنیا میں اللہ نے بھیجا اس کی بعثت کا مقصد یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت پہ لوگوں کو لگا دیا جائے، خود بھی کی جائے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے سوا غیر اللہ سے، طاغوت سے بچا جائے، دور رہا جائے، اجتناب کیا جائے. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. گویا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کا منکر ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور رسولوں نے یہی دعوت دی. یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی اور یہی توحید ہے. توحید ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ.
لا پہلے نفی، الہ الا اللہ، اللہ کا مطلب ثبات، منفی اور مثبت، پہلے ساری دنیا کے معبودان کا انکار، اور الا اللہ کے اندر صرف ایک اللہ کی توحید، وحدانیت۔ توحید کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہ کائنات کا مدبر ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ تمہیں یہ زمین اور آسمان کے اندر رزق کون دیتا ہے، سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے، تو جھٹ سے بولیں گے، فوراً کہیں گے تمہاری آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو سورہ زمر کی 38 نمبر آیت ہے، فوراً بولیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان سے پوچھو زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا مال ہے، یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، اور ان سے پوچھو کہ ساری کائنات پر بادشاہت کس کی ہے، تو فوراً جھٹ سے بولیں گے، سورہ مومنون ہے 84 سے 99 نمبر آیت پڑھ لیجئے گا، تو فوراً کہیں گے اللہ رب العالمین۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے سوا بھی داتا ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے سوا بھی گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا وہ مشہور شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ گنج بخش فیض عالم علی حجویری رحمت اللہ علیہ، استغفر اللہ۔ اس ساری زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ کیسے خزانے؟ اللہ اکبر، وقت نہیں میں بیان کروں، اللہ ان خزانوں کا مالک، لیکن ہم نے گنج بخش مخلوق کو بنایا، فیض عالم مخلوق کو بنایا، ناقصا را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل شعر یہ ہے، ناقصاں را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کامل کون ہے؟ اس کائنات کا سب سے اکمل پیر، بڑا پیر کون ہے؟ ایک ہی ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ رزق کوئی اور بھی دیتا ہے، اولاد کوئی اور بھی دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو چلانے میں کوئی اور بھی شریک ہے، بارش کوئی اور بھی برسا سکتا ہے، تو اس کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں۔ توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم کہ اللہ کے سوا کسی قسم کی عبادت کا کوئی حقدار نہیں، کسی بھی قسم کی عبادت۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی عبادت، میں آگے ذکر کروں گا۔ عبادت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ عبادت سے مطلب دعا بھی ہے، کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے لیے نظر و نیاز دینا، اور کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر تعظیماً کھڑا ہو جانا، یہ بھی توحید الوہیت کے خلاف ہے، یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز، دعا، پکار، کسی اور سے طمع رکھنا، کسی اور سے خوف رکھنا، یہ دربار والا درخت گرا دیا، اگر یہ کہہ دیا کہ یہ ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹانگ توڑ دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا
کسی سے ڈرنا بھی نہیں اور کسی سے مانگنا بھی نہیں، کسی اور سے طمع رکھنی بھی نہیں۔ لیکن آج قبر پرستی میں مبتلا مسلمان اس شرک میں عبادات کے اندر اللہ کے سوا غیروں کو شریک کرتے نظر آتے ہیں۔ قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، قبروں والوں سے مانگا جاتا ہے، قبروں والوں کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، ان کے دروازوں پہ جھکا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا میرے علاقے کے اندر، وہ دیوان صاحب کا علاقہ ہے، وہاں پر وہ قرآن کی قسم نہیں کھاتے، اللہ کی قسم نہیں کھاتے، وہ کہتے فلاں دربار کا کنڈا کھول دو ہم من جائیں گے۔ قرآن سے بھی آگے دربار کا کنڈا ہے۔ تیسری قسم توحید کی، توحید صفات۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو تصرفات ہیں، اس کے اندر کسی کو تعویل کے ساتھ، تحریف کے ساتھ شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ عالم الغیب، کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھنا، کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے بیٹھا بھی سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ جیسے آج پیر اپنی درگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے مریدوں کو دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ بھی دعویٰ جماعتیں کرتی نظر آئیں گی کہ قبر میں بھی اپنے مرید کے حالات پیر جانتا ہے۔ ہم نے اللہ کے اختیارات کو بھی چھیننے کی کوشش کی، اللہ کی ربوبیت پہ بھی ڈاکہ ڈالا، اللہ کی الوہیت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک مومن اور مسلمان سوائے اللہ کے، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو بھی شریک کرتا، یہ توحید صفات ہے۔ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں، ہمارا پیر بھی غیب جانتا ہے، میرا پیر ہمارے لیے کافی ہے، وہ قیامت کے دن چھڑا لے گا، یہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ کتنے پیر میں کہا کرتا ہوں، اتنی مسجدیں نہیں جتنے دربار بنائے، یہی تو وجہ ہے پاکستان میں اسلام نہیں آ رہا، یہاں توحید نہیں ہے۔ کچھ لوگ منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، لیکن ہر ایک میل کا فاصلہ نہیں گزرتا کہ ہمیں اللہ کے شریک نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ جس چیز کو، جس کام کو اس کی حد سے بڑھا دیا جائے، اس کی اوقات سے بڑھا دیا جائے، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ جو شخص خود کہتا ہے کہ میری پیروی کرو، میری بات مانو، اللہ رسول کی بات چھوڑ دو، میری بات مانو، یہ طاغوت ہے، یہ خود طاغوت ہے۔ جس کو لوگوں نے اپنا متا بنایا، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کو لائق اتباع سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے شیطان کی پیروی کے اندر شیطان کی عبادت کرتے ہوئے ان کو شریک بنا دیا، اللہ کا طاغوت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ حالانکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے۔ بتوں کو پوجنا کیا ہے؟ شیطان کو پوجنا، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی تو ایسے سمجھ لیجئے ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگر کسی کی بیوی بیگم، جس کو کہتے ہیں بیگم، وہ کہے کہ میں تیری بیوی ہوں، ایک جملہ بولے میں تیری بھی بیوی ہوں، صحیح ہوگا؟ صحیح کیا ہوگا؟ میں تیری ہی بیوی ہوں۔
ایاک نعبدو، میں تیری ہی عبادت کروں گا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ طاغوت سے دور رہنا ہے، بچنا ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، مسلمان مخلوق کو پوج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسلمان ہو کر آئے، اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے وڈیروں کو، اپنے علماء کو رب بنا دیا۔ کہتے اللہ کے رسول ان سے رہا نہ گیا، ما عبدنا ابانا، ہم تو اپنے آباؤداد کی پوجا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے؟ فَتِلْكَ دِينُهُمْ ایمانُهُمْ، یہی تو دین ہے، یہی تو ماننا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو ان کو معبود تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو حلال کہے اس کو حلال مان لو۔ یہ اتھارٹی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں دی۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے کیا کہا؟ محبوب تو نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، میں نے حلال کیا، ایسا کیوں کیا؟ اللہ اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے۔ تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص ہو کر عبادت کرنی ہے، خالص ہو کر عبادت۔ اللہ اکبر۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی تعریف کی اللہ کی رضا، اس کی پسند، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ یا اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے قولی طور پر، فعلی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر عبادت کرنا، یہ عبادت کا معنی میں آتا ہے۔ قول ہو، فعل ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا یا اللہ کے ڈر سے ہوگا۔ اللہ کی پسند کو سامنے رکھ کر یا اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے وہ کام کریں گے، اس کا نام عبادت ہے۔ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے، جو کام اللہ سے ڈر کے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا ظاہری اور باطنی ہو۔ عبادت کی تین بڑی اقسام ہیں۔ ایک عبادت ہے آپ کی لسانی، زبان کی عبادت، یہ ذکر اذکار، یہ قرآن کی تلاوت، یہ کیا ہے؟ لسانی عبادت۔ ایک عبادت ہے مالی، مال کی عبادت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بھی عبادت۔ اور تیسری عبادت جسمانی، یہ اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کی اتباع کرنا۔ جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات ساری قولی، زبانی، لسانی عبادتیں صرف للہ، اللہ کے لیے۔ والطیبات سب مالی عبادتیں کس کے لیے؟ للہ، صرف ایک اللہ کے لیے۔ والطیبات مالی عبادتیں بھی، زبانی عبادتیں بھی، یہ سب عبادات کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب عبادات
میں جو بھی بندگی کا طریقہ اختیار کروں اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عبادت پر اللہ راضی ہے؟ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس پر میرا رب راضی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی ہستی ہے جو بتائے گی کہ تیرے ایسا کرنے سے رب راضی ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہوگا۔ وہ ہستی کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے لفظوں میں عبادت، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے گی، اللہ کے رسول کا ادب ہوگا، اللہ کے رسول کا احترام ہوگا، آپ کے مقام کو اللہ کے بعد تسلیم کیا جائے گا، مگر عبادت صرف اس کی جائے گی جس کی خود مصطفیٰ کرے گا، جس کی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں گے، عبادت اسی کی ہوگی۔ مخلصین لہ الدین، عبادت کی اقسام، عبادت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب آپ دیکھیں عبادت قبول کیسے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کے لیے خالص ہو کر عبادت کرو۔ اس کے دو اہم اجزاء وہ کیا ہیں؟ تجرید الاخلاص، عمل خالص اللہ کے لیے، نیت خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نیت میں بھی ملاوٹ ہوئی تو شرک ہو جائے گا۔ صحابی آیا، اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے بہادر کریں، کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما لہ من خلاق، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نیت کے اندر کھوٹ، نیت کے اندر ملاوٹ، اخلاص کی عدم موجودگی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نے قرآن میں فرمایا وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن جو تم اپنے اندر رکھتے تھے نا، میں نکال کے باہر کر دوں گا، میں تمہیں دکھاؤں گا تیری نیت کیا تھی۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن قیامت کو میں سب کچھ کھول کے رکھ دوں گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، میں ایک ایک بات تمہیں بتاؤں گا تو کیا کر کے آیا ہے۔ دوسری چیز تجرید سنت، عمل خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق، طریقہ مصطفیٰ کے مطابق، محمد مصطفیٰ کے فعل کے مطابق، قول کے مطابق، زندگی کے مطابق۔ صرف ایک ہستی جس کی اتباع ہوگی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پر چار قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، اخلاص بھی ہے اور ساتھ سنت کی مطابقت بھی ہے۔ یہ کامیاب لوگ، یہ سابقون الاولون، یہ صحابہ کی جماعت، آج بھی مومنوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نیتیں بھی خالص اور ان کے اعمال رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ دوسرے لوگ گروہ جن کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس اخلاص ہے، سنت نہیں ہے۔ ایک چوتھا وہ ہے جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، سنت موجود ہے۔ ان میں سے ایک ہی کامیاب ہے، ایک ہی کامیاب۔ آج صوفیہ لوگ کہتے ہیں تم جب عبادت کرتے ہو نا تم جنت کے لیے کرتے ہو، لہذا اس میں خلوص نہیں ہوتا، تم لالچی ہو، تم جنت کے لالچ میں کرتے ہو۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی، تم جہنم کے خوف سے کرتے ہو اس لیے تمہاری عبادت میں خلوص نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بس عبادت کرتے جاؤ، اس کے لیے نہ جنت کی طلب کرو نہ جہنم سے بچنے کی دعا کرو، جبکہ یہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے جنت مانگنا یہ عبادت کا مقصد ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرنا عبادت کا مقصد ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے، ان کے پیچھے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے،
تو معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اس جوان نے، صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے، اس نے جماعت توڑی، نماز توڑی اور توڑ کے اپنی پڑھ کے گھر کو چلا گیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شکایت لے کر. ادھر سے معاذ بھی پہنچے، نوجوان پہلے موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ، یہ نوجوان کہتا ہے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھکے ہوئے تھکے ماندے انتظار کرتے ہیں کہ معاذ آئیں گے، عشاء کی نماز پڑھائیں گے، یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ تم سورہ ضحیٰ پڑھ لیا کرو، تم سورۃ الشمس پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول نے چھوٹی سورتوں کے نام لیے، خیال کیا کرو. پھر طبرانی کے اندر ذکر ہے کہ اس نوجوان کو اللہ کے رسول نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی تو وہ نوجوان آمین کہنے لگا. اس کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم دعا کرو، اس نے بھی لمبی دعا کی. پھر نوجوان کی باری آئی، آپ نے فرمایا تم بھی دعا کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعائیں تو بہت لمبی، میں آپ جیسی دعا نہیں مانگتا، میں معاذ جیسی بھی نہیں مانگتا، میں تو صرف ایک ہی دعا مانگا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من عذاب النار. میں تو اللہ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ کی دعا کرتا ہوں، بس اور کوئی مجھے دعا نہیں آتی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ دعا مانگے نا، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، جنت اس کی سفارش کرتی ہے، اللہ اس نے 3 دفعہ جنت مانگی تو اس کو جنت دے دے. جب وہ 3 دفعہ جہنم سے بچنے کے کلمات کہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی جہنم کہتی ہے یا اللہ مجھے اسے مجھے سے محفوظ کر لے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تجھے پیدا اس لیے کیا ہے. دنیا میں نتیجہ کیا ملے گا؟ املا صدرک غنان، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا. ان الغنا غنا القلب، غنا کون سا ہوتا ہے؟ دل کا غنا، دل کا غنی ہونا، دل کا سخی ہونا. اللہ اکبر. عبادت کے بدلے. اور اگلی بات فرمائی وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیری ساری تنگیاں دور کر دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. کہتے ہیں نا نماز کا ٹائم ہی نہیں، بعض کہتے ہیں مرنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ فرماتے اگر تو نے اپنے مقصد پیدائش زندگی کو بھولا تو نتیجہ یہ نکلے گا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرک، سارا ٹبر مل کے افسر بھی بن جاوے تے کماوے پھر بھی گزارا نہیں ہوئے، جیسا کہ آج آپ سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور ہو اور بندہ عبادت گزار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اس کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، فتنوں کے اندر فتنوں سے بچتے ہوئے اللہ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. وما علینا.